بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، ونسبه إليه شرف ويمنى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الحاج والعمال وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، یہ مہینہ جو چل رہا ہے بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جس میں عشاق کا مجمع اور حجاج کرام کا مجمع اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف رواں دوا ہے۔ بہت بڑا مجمع عالم دنیا سے جا چکا ہے، اور بہت بڑا مجمع حج کی تیاری میں مصروف ہے۔ یہ حج کا جو سفر ہوتا ہے وہ عشق و دیوانگی کا سفر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، دنیا میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ عبادت گاہ بیت اللہ کو بنایا۔ اللہ نے جیسے کہ زمین کو آباد کیا، تو زمین کو آباد کے کرنے کے بعد سب سے پہلے دنیا میں جو مکان بنا وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ بنا، آدم علیہ السلام نے بنایا۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے مکانات پہلے سے اپنے گھروں میں رہنے کے لیے تو ہو، لیکن سب سے پہلے جو اللہ کا گھر بنا، عبادت گاہ، مسجد جو بنی، بیت اللہ جو بنا، وہ سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا۔ اس کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ کے گھر بنتے رہے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، لیکن جب قوم نوح پر طوفان آیا، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا پانی کا، اور ساری کی ساری قوم نوح برباد ہو گئی، طوفان میں سیلاب کی زد میں آ گئی، اس وقت کعبۃ اللہ بھی منہدم ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اس دن کو یاد کرو جس طرح ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے، اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ساتھ دے رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اس طریقے پر تعمیر کیا تھا کہ بیت اللہ کے دو دروازے تھے، ایک دروازہ اندر داخل ہونے کا تھا، ایک دروازہ باہر سے نکلنے کا تھا۔ سامنے داخل ہونے کا دروازہ، اور آگے سے لوگ بیت اللہ میں نماز پڑھ کے باہر نکل جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد بہت سی مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، بیت اللہ کو شہید کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ قریش مکہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک جس وقت 35 سال تھی، اس وقت قریش مکہ نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا، اور رزق حلال کے کم ہونے کی وجہ سے ان کے پاس مکمل پیسے نہیں تھے، مشرک تھے، لیکن مشرکین مکہ جب بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے تو تمام نے حلال روزی کو تلاش کیا اور حلال روزی کو جمع کیا۔ اتنا مکمل پیسہ جمع نہ ہو سکا کہ بیت اللہ کو کھڑا کر سکے، اس نے بیت اللہ کا ایک حصہ خطیم کو باہر رکھا اور دو دروازوں کی جگہ پر ایک دروازہ کر لیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ کے دست مبارک سے حجر اسود کو وہاں نصب کیا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے منشے کے خلاف بیت اللہ تعمیر ہوا۔ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عائشہ میرے دل کی تمنا ہے کہ میں دوبارہ کعبۃ اللہ کو شہید کروں،
اور ابراہیم علیہ السلام کی بنا جس طریقے ابراہیم علیہ السلام نے جیسا بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا دوبارہ اسی طرح بیت اللہ کو تعمیر کروں کہ بیت اللہ کے 2 دروازے ہونے چاہیے اور حتیم بیت اللہ کے اندر ہونا چاہیے. لیکن اگر میں دوبارہ شہید کر کے بیت اللہ کو بناؤں گا تو مکہ والے ناراض ہو جائیں گے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا اور آپ کا انتقال ہو گیا. خلفائے راشدین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن زبیر خلفائے راشدین کے بعد جب مکہ ان کے ہاتھوں پر فتح ہوا اور وہ مکۃ المکرمہ کے انچارج بنے، مکۃ المکرمہ کے والی بنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق انہوں نے بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنا کے مطابق تعبیر کیا. بیت اللہ کے 2 دروازے بنائے. لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد بلکہ ان کو شہید کیا اس امت کا سب سے بڑا ظالم حجاج بن یوسف ثقفی، اس سے بڑے بڑے علماء کو شہید کیا ہے. اس نے سوچا کہ عبداللہ بن زبیر کا نام تو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، ان کا نام تو بلند رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کیا اور بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے ہٹا کر اپنے مزاج کے مطابق بیت اللہ کو تعمیر کیا جسے قریش مکہ نے کیا تھا اور حتیم کے حصے کو باہر کر دیا. اس کے بعد جب یہ بھی شہید ہو گیا، یہ بھی دنیا سے چلا گیا، قتل ہو گیا یا دنیا سے چلا گیا، تو بعد کے علماء نے اور بعد کے مسلمانوں نے سوچا کہ ہم دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق بیت اللہ کو تعمیر کریں. اس زمانے کے بہت بڑے مفتی امام مالک نے فرمایا تو بیت اللہ کھیل بن جائے گا. جب بھی بادشاہ آتے رہیں گے بیت اللہ کو منہدم کرتے رہیں گے، دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کرتے رہیں گے، کھیل بن جائے گا. فرمایا جس وقت ابھی جیسا بنا ہوا ہے ویسا بیت اللہ ہمیشہ باقی رہے گا. آج جو بیت اللہ کی جو تعمیر ہے وہ اس امت کے سب سے بڑے ظالم حجاج بن یوسف ثقفی کی تعمیر ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین. اللہ نے بیت اللہ کی جگہ برکت کی جگہ رکھی ہے. جو بھی وہاں بیت اللہ پہ جائے گا وہ برکتوں کو لے کر آئے گا. وہ بہت بڑی بڑی برکات ہیں اور سارے عالم کے انسانوں کے اللہ نے وہ ہدایت چھپائی ہے. بیت اللہ میں ظاہری برکات بھی ہیں اور بیت اللہ میں باطنی برکات بھی ہیں. بیت اللہ کے ظاہری برکات کیا ہیں کہ مکہ المکرمہ کا جو علاقہ ہے وہ ریگستان کا علاقہ ہے، بنجر زمین ہے، ریگستان ہے، عرب کا صحرا ہے. وہاں کبھی کوئی پھل نہیں اگتا، وہاں نہ کوئی ترکاری اگتی ہے، نہ کوئی سبزی اگتی ہے، نہ کوئی غلہ اگتا ہے. کھجور کے سوا وہاں کوئی ترکاری کوئی سبزی نہیں اگتی. لیکن آپ نے بیت اللہ کے ظاہری برکات دیکھے ہوں گے. ساری دنیا کے لاکھوں حجاج کرام بیت اللہ پہ جاتے ہیں لیکن کبھی کسی کی زبان پر شکایت نہیں آئی کہ ہم کو سبزی کی کمی محسوس ہوئی. سبزی بھی موجود ہیں، ترکاریاں موجود ہیں، قسم قسم کے پرندوں کا گوشت ان کو بھنا ہوا ملتا ہے، ہر طرح کا پانی وہاں میسر ہے. یہ بیت اللہ کے ظاہری برکات ہیں. نمبر 2 بیت اللہ کی ظاہری برکات ہے کہ بیت اللہ کے جس کونے میں بارش ہوتی ہے، بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بیت اللہ کا رخ جس کنارے پر بارش ہوتی ہے اس رخ کے تمام ممالک اللہ تعالیٰ بارش سے سیراب کرتے ہیں. یہ بیت اللہ کے ظاہری برکات ہے. اور بیت اللہ کے باطنی برکات تو انسان تصور نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاطر تعمیر کیا ہے اور کعبۃ اللہ کی ایک نیکی 1,00,000 کی نیکی ہے. کعبۃ اللہ بھی ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے پڑھنے کے برابر ہے. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب نبیوں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے گھر پر 120 رحمتیں اترتی ہیں، روزانہ 120 رحمتیں اترتی ہیں. 60 للطائفین 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں. 40 للمصلین 40 رحمتیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں. 20 للناظرین اور 20 رحمتیں کعبۃ اللہ کے دیکھنے والے کو ملتی ہیں. بیت اللہ کو دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے. سعید بن مسیب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو انسان ایمان و تصدیق کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھے، ایمان و تصدیق کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھے، اس کو اتنا اجر ملتا ہے، اس کو اتنا اجر ملتا ہے اور وہ اتنا گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا آج کی اس کی ماں نے جناب. یہ کتنے بڑے فضائل ہیں. ابو سعید مدنی فرماتے ہیں جو انسان
کعبۃ اللہ کو اللہ کی ذات پر یقین کر کے اور ایمان و تصدیق کے ساتھ کعبۃ اللہ کو برابر محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گزشتہ سال میں رمضان میں عمرے میں تھا، ایک ہندوستان سے بزرگ آئے تھے اور اس طریقے پر بیت اللہ کو ٹکٹے کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے ماں اپنے بچے کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، اس طریقے پر بیت اللہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور مستقل 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیت اللہ کو برابر دیکھ رہے گئے اور ان کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گر گئے۔ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ بیت اللہ کا جو سفر ہوتا ہے نا، وہ سفر وہ عشق و مستی کا سفر ہوتا ہے، بڑا محبت والا، بڑا درد بندنا، بڑا عاشقانہ سفر ہوتا ہے۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، محبت، یہ جو لوگ جو نوجوان عشق مجازی کے جو لوگ عشق مجازی کے اندر مبتلا ہیں، اپنی معشوقہ کے ساتھ، اپنی محبوبہ کے ساتھ تو بات کرتے ہیں، تاکہ بات کر کے اپنی محبت کو ان پر نچھاور کرے، بات کرے۔ اللہ کی محبت دل میں لانے کے لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پالوں، تو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مجھے محبت ملے۔ لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتا تو بندہ کیا کرتا ہے؟ معشوق اپنے معشوقہ کے سامنے سیلنڈر ہو جاتا ہے، اپنی پلکیں بچھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بچھاتا ہے، اس کے سامنے سیلنڈر ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے در محبوب قریب آتا ہے، دل کہتا ہے پہنچوں میں نظر سے پہلے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سیلنڈر ہو جاوے۔ اللہ نے اس کے لیے اللہ پر نماز رکھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے ہاتھ کو باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی پلکوں کو بچھا دیتا ہے، اپنے پیروں کو صحیح کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تاکہ مجھے اللہ کی محبت مل جاوے، مجھے اللہ تعالیٰ کا عشق مل جاوے۔ تب بھی بات پوری نہیں ہوتی تو محبوب کیا کرتا ہے؟ محبوب محبت کرنے والا اپنی محبوبہ پر مال کو قربان کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ شاپنگ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کیا کیا لا کر گفٹ میں دیتے ہیں۔ ایک محبت، میری محبت مکمل ہو جاوے اور وہ میرا بن جاوے، میں اس کا بن جاؤں۔ جب دل میں تعلق پیدا ہوتا ہے تو آدمی اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تبھی قرض لا کر اپنی معشوقہ پر انسان قربان کرتا ہے۔ اس کے مجازی کے لوگ اللہ کی محبت، اس کے حقیقی محبت ہوتی ہے تو آدمی مال نکالتا ہے۔ اللہ نے اس کا فلسفہ زکات میں بیان کیا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں پر خرچ کرتا ہے۔ جہاں بھی اللہ کے نام کی خرچ کرنے کی بات ہوئی تو انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے، بس مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاوے۔ تب بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو مل نہیں سکتی تو انسان کیا کرتا ہے؟ جیسے اگر کوئی معشوق کو اپنی معشوقہ کی محبت مکمل نہیں ملتی تو انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، دبلا ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے۔ بے کسی کا عشق اس کے دماغ پہ سوار ہو چکا ہے، عشق مجازی۔ جب بندہ اللہ کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا عشق آ جاتا ہے تو پھر اللہ نے روزہ رکھا کہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھنا بھی چھوڑ دیتا ہے تاکہ صرف مجھے اللہ مل جاوے، اللہ مل جاوے۔ کھانے کو قربان کرتا ہے، پینے کو قربان کرتا ہے، اپنی بیوی کو قربان کرتا ہے، بس مجھے اللہ کی محبت مل جاوے، مجھے اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جاوے۔ تب بھی بات نہیں بنتی تو عاشق کیا کرتا ہے؟ عاشق دیوانہ بن جاتا ہے۔ جب دیوانہ بن جاتا ہے اپنے محبوبہ کے پیچھے تو ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے کاروبار کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے ایک کی محبت میں۔ جب حاجی اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا عاشق جب اس کے دل میں اللہ کے عشق کو لینا ہوتا ہے تو پھر حج میں نکلتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بڑی بڑی دکان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کاروبار کو بھی چھوڑ دیتا ہے تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاوے، مجھے اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جاوے۔ جب انسان بیت اللہ میں طواف کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف، اللہ فرماتے تو عاشق ہے، عاشق تو میرے پاس تو آ، تیرے اچھے اچھے کپڑے نکال دے، تیری ٹوپی نکال دے، کفن کے کپڑے پہن کرا، اور تو جھو مار نہیں سکتا، تیل نہیں لگا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا، اور تو آج میرے پاس تو عاشق بن کے آیا ہے، عاشق بن کے آیا ہے، تیرے کوچے اس بہانے
مجھے دن کو رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ انسان بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اللہ کی محبت میں نماز پڑھوں تو آپ کہیں کہ محرم عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کروں کہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کروں کہ عبادت کرتے ہیں، صدقہ خیرات دوں کہ عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے کپڑے نکال کر صرف 2 چادریں پہنتا ہے اور 2 چادریں پہن کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، تو جس انسان کو دین کا علم نہ ہو وہ کہے گا تو یہ کیا کر رہا ہے 2 چادریں پہن کر، اور یہ تو عاشق بن کے آیا ہے۔ اور جو ہوتا نا عاشق، وہ اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اپنے بالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا ہے، اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل جائے۔ لیث بن سعد فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں مکہ المکرمہ حج کرنے گیا اور میں نے عصر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز کے بعد جبل ابو قبیس پر چڑھا۔ آج تو پہاڑ ختم ہو چکا، جہاں بادشاہ کی بلڈنگ بنی ہے، وہاں 2004 میں ہم نے دیکھا تھا وہ پہاڑ جبل ابو قبیس، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ جبل ابو قبیس تھا۔ کہ میں وہاں چڑھا تو ایک اللہ والے کو دیکھا کہ اللہ کے سامنے کہہ رہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ اس طریقے پر اللہ کی محبت میں رو رہا ہے کہ کہتے کہتے دم گھٹنے لگا، پھر کہا یا ربا یا ربا یا ربا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ اللہ کی محبت میں حاجی جبل قبیس کی پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کو محبت سے پکارتا ہے کہ آنکھیں بھی تر ہو گئی، آنکھیں بھی تر ہو گئی، اللہ تو آ جا، اللہ تو مجھے مل جاوے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، پھر اس نے کہا یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اللہ کی صفت کو پکارتا ہے، پھر یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، اس طریقے پر بار بار بولتا ہے یہاں تک اس کا دم گھٹنے لگا۔ پھر اس نے کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، مجھے انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہاں تو بڑے بڑے ابدال آتے ہیں، بڑے بڑے مجدد آتے ہیں، ہر نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا، ہر صحابی نے بیت اللہ کا طواف کیا، تابعین نے بیت اللہ کا طواف کیا، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے راتوں کو رونے والے، بڑے بڑے اولیاء بیت اللہ میں چکر لگاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا یہ وقت کا بادشاہ ہے یا وقت کا فقیر ہے، وقت کا مجدد ہے یا وقت کا ایک عالم دین ہے یا بزنس مین ہے۔ ایک ہی کپڑوں میں اللہ کی محبت میں مالدار بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، غریب بھی ہے، جیسے جیسے در محبوب قریب آتا ہے دل کہتا ہے پہنچو، میں نظر سے پہلے ہر ایک کی دل کی کیفیت اللہ کو پانے کی بن جاتی ہے۔ اے پروردگار عالم، مجھے انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے اور میری دونوں چادریں احرام کی پرانی ہو گئی ہیں۔ لیث بن سعد فرماتے اللہ کی قسم، میرا اللہ گواہ ہے، میں نے دیکھا ٹوکری بھر کے کھجوریں آئی، ٹوکری بھر کے انگور آئی، اس روئے زمین پر انگور کا اس وقت کا نام و نشان نہ تھا، اور 2-3 قیمتی چادریں سامنے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اس انگور میں میرا بھی حصہ ہے، کہ تمہارا حصہ کیسے ہوگا؟ کہ تم اللہ سے دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا۔ فرمایا تم بھی انگور کھا لو۔ جب میں انگور کو کھا رہا تھا، ایسی لذت اور ایسا ٹیسٹ اور ایسی مزہ میں نے کبھی کسی فروٹ میں نہیں دیکھی، اس میں گٹھلی بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد مجھے یوں کہا 2 چادر میں جون سی چادر چاہے پسند کر لو، تو میں نے یوں کہا مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے، چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں کہہ کے انہوں نے کہا تم پرے ہٹ جاؤ۔ اپنی پرانی چادروں کو اتارا اور 2 نئی چادریں پہنی، ایک تہبند کی شکل میں اور ایک اوپر کو چادر ڈال دی۔ پھر جبل ابو قبیس سے اپنی دونوں پرانی چادریں ہاتھ میں کر نیچے اترے۔ لیث بن سعد فرماتے ان کے پیچھے پیچھے چلا، یہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے؟ اور راستے میں ایک انسان ملا، وہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لڑکے، یہ اللہ کے نبی کے خاندان والے، مجھے 2 آپ کی چادریں مجھے دے دو، اللہ کو جنت میں جوڑا پہناوے۔ انہوں نے 2 چادریں ان کو دے دی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام باقر کے بیٹے، یہ میرے نبی کی نسل میں ہے، حضرت فاطمہ کی نسل میں ہے، یا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں زندگی گزاری، امام مالک کی موت مدینہ منورہ میں آئی، ان کی قبر جنت البقیع میں بنی، کہ جب بھی میں ان کے پاس ان کے گھر پر ان کی ملاقات میں پہنچا، میں نے 3 عبادتوں میں ان کو پایا، یا تو نماز کی حالت میں، یا تو روزے کی حالت میں، یا قرآن کی تلاوت میں۔ یہ حج کا سفر ایک خالی فارمیلٹی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی محبت کا سفر ہے، اللہ کی ملاقات کا سفر ہے۔ تو
تو دیوانگی کا سفر ہے، ایک گھوڑوں پر بیٹھنا اور ہار بجا کر جانا ایک کون سی رسم ہے؟ حاجی کچھ دیکھتا نہیں ہے، کوئی رکھنے آوے نہ آوے، وہ تو اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے زمانے کے حاجی جنگلوں کا سفر کرتے تھے۔ شقیق بلخی فرماتے رحمت اللہ علیہ، میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ جا رہا تھا، میں نے راستے میں دیکھا ایک اپاہج جو پیروں سے معذور ہے گھسرتا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہ بیت اللہ میں جا رہا ہوں۔ کہاں سے آئے؟ کہ میں خراسان ایران سے آیا ہوں۔ کتنے سال سے نکلے ہو؟ کہ 10 سال ہو چکے ہیں۔ 10 سال ہو چکے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے گھر کی زیارت میں۔ شقیق بلخی فرماتے ہیں مجھے اس کے تعجب ہوا، اس کی کمزوری کو دیکھ کر، اس کی محبت کو دیکھ کر، اتنا اپہج آدمی، اتنا کمزور آدمی اور اللہ کی محبت میں ہے تو کا تعجب کا تو شقیق اللہ کا عشق دل میں آ چکا ہے۔ میں تو اللہ کی زیارت کو جا رہا ہوں اور عاشق سفر کی دوری کو نہیں دیکھتا، عاشق تو اللہ کی محبت کو دیکھتا ہے۔ زندگی کٹ جائے گی، بدن کی ہڈی ہڈی چورا چور ہو جائے گی، تب جا کر کے اللہ کی محبت مل جاوے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ بہت ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی ذات قریب ہے۔ اس سے میرے بھائیو حج میں جانا ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، وظاہری برکات بھی ہیں، باطنی برکات بھی ہیں۔ پھر کہا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ بیت اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ سب سے بڑی نشانی کہ کعبۃ اللہ کے ہونے کے بعد اہل مکہ کو پروردگار عالم نے دشمنوں کے حملے سے محفوظ کر دیا ہے، اور جو بھی بیت اللہ میں ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ انسان مامون بن جاتا ہے، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ عرب میں زمانے جاہلیت میں عرب میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی، بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن جب حرم میں اپنے باپ کے مقتول کو اگر حرم میں دیکھتا تھا اپنی نظریں نیچے جھکا کر چلتا تھا۔ ان کے دل میں کعبۃ اللہ کی عظمت تھی، حرم کی عظمت تھی۔ آج کے حاجیوں کو میرے بھائیوں ہمارے ایک ساتھی نے سنایا کہ سارے گزشتہ عرفات کے میدان میں دیکھا بہت سارے حاجی تو نہیں، کچھ حاجی اپنے یہاں کے بیٹھے بیٹھے پتے کھیل لگے تھے کہ وقت نہیں جاتا، کیونکہ عبادت کا شوق نہیں ہوتا، عبادت کی لذت نہیں ہوتی، تو عرفات کے میدان میں کیا کرے گا؟ وہ عرفات کا میدان جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں، اللہ فرماتے میرے بندو دور و دراز سے تم آئے ہو، چادریں بھی پرانی ہو جاتی ہیں، چادریں بھی مٹی والی بن جاتی ہیں، اے میرے بندو آج میری رحمت وسیع ہو چکی ہے۔ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہو، سمندر کے جاگوں کے برابر ہو، میرے بندو میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جاؤ بخشائے چلے جاؤ۔ وہ عرفات کا میدان، ساری دنیا کے حاجی عرفات کے میدان میں کوئی کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے اللہ کو پکارتا ہے، کوئی سجدے میں اللہ کو پکارتا ہے۔ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ مل جاوے۔ وہ حاجی کی ہر دعا پروردگار عالم قبول کرتے ہیں، پروردگار عالم قبول کرتے ہیں۔ جانوروں کو بھی پتا ہے کہ ہم حرم میں داخل ہونے کے بعد ہم مامون بن جاتے ہیں، ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ہمارا کوئی شکار نہیں کر سکتا۔ ابو سفیان بن حرب، اخنس بن شریح، یہ دونوں سرداران قریش ہے، دونوں حرم کے قریب کھڑے ہوئے تھے اور ایک بھیڑیے نے ہرن پر حملہ کیا۔ ہرن آگے جا رہا تھا، بھیڑیا پیچھے آ رہا تھا۔ جیسے حرم کے حدود آئے تو ہرن نے جمپ لگایا اور حرم کے حدود میں داخل ہو گیا تو بھیڑیا وہی کھڑا ہو گیا۔ ابو سفیان نے اخنس بن شریح کو کہا واہ عجبا، کتنی بڑی تعجب کی بات ہے، بھیڑیے کو بھی پتہ ہے حرم کا حدود ہے اور بھیڑیا بھی حرم کے امن کو جانتا ہے، تو بھیڑیا اپنے دوم پر بیٹھ کر کہا واہ عجبا من ذلک یا ابا سفیان، یہ ابو سفیان نے اس سے بڑی تعجب کی بات بتاؤ۔ مجھے اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ بھیڑیے کو حرم کا پتہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، اور تم لوگوں کو بتوں کی دعوت دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں، فیہ آیات بینات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی تو
کون سی ہیں کہ بہت سارے حاجی رمی جمرات کرتے ہیں. جن لوگوں نے حج کو کیا ہوگا رمی شیطان کو کنکری مارتے ہیں. وہ شیطان نہیں ہوتا. بہت سے لوگ جوتے بھی مارتے ہیں, چپل بھی مارتے, غصے ہو کر ارے وہاں کوئی شیطان نہیں ہوتا. ایک پتھر ہے, صرف پتھر. انسان کی عقل ہے, پتھر کو کیا مارنا, پتھر کے لیے اتنا سارا خرچہ کرنا نہیں, خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے. بس وہاں تو خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے. میرے اللہ نے کہا پتھر پر, اس جگہ پر شیطان ابراہیم علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. 3 جگہ پر, جمرے عقبہ, جمرے وسطیٰ, جمرے اولا. وہ شیطان نہیں ہوتا. محبت کے اندر انسان کنکری مارے اور وہ غصے ہو جاتے ہیں, ان کے جذبات بدل جاتے ہیں, جذبات بدل جاتے ہیں. ایک جگہ پر شادی جا رہے تھے تو ایک بہت بڑا یہاں کا مافیا تھا, مافیا یعنی بڑا ڈون جا رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کنکری کس کو مارنا, کس کو مارنا, کنکری کس کو مارنا تاکہ فرشتہ بن جاوے. کیا بن جاوے؟ حج میں جانے والا فرشتہ بن ہی جاتا ہے. وہ جگہ ایسی مبارک جگہ ہے. اگر انسان صحیح نیت کے ساتھ, دل کے خلوص کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کو جاتا ہے تو بیت اللہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو بالوں گر جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. تو بیت اللہ میں بہت رمی جمرات, ایک انسان 7 کنکری ایک جمرہ پر مارتا ہے. 7 اور 7 اور 7 21 کنکری, 2 دن, پھر ایک دن 7 کنکری. کتنی کنکریاں مارتا ہے. لیکن کبھی آپ نے وہاں نہیں دیکھے ہوگا کہ کبھی کنکریوں کا پہاڑ جمع ہو گیا. یہ کنکریاں کہاں جاتی ہیں؟ حکومت کنکریوں کو نہیں اٹھاتی. علماء لکھتے ہیں, تفسیروں میں لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں. جیسے حاجی کنکری کو مارتا ہے فوراً تمام فرشتے جمع ہو کر کنکری کو اٹھا لیتے ہیں. وہی کنکریاں زمین پر گری ہوئی ہوتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہوتی ہے, جو مقبول نہیں ہوتی. شریعت کا حکم ہے کہ زمین پر گری ہوئی کنکری کو مت اٹھاؤ, وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غیر مقبول کنکری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے قدرت کی, ورنہ پورا جمرات, پورا پتھر چھپ جاتا اور اوپر کنکریاں جمع ہو جاتی. لاکھوں کروڑوں حاجی وہاں پہنچتے ہیں, لیکن آج تک تم نے وہاں کبھی پہاڑ, کنکریوں کا پہاڑ نہیں دیکھا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, مقام ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے. ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. اس پتھر کی تاثیر یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر اوپر چڑھنا ہوتا تھا تو پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا, نیچے اترنا ہوتا تھا پتھر بھی نیچے ہو جاتا تھا. یہ اللہ کی قدرت تھی. اور پتھر تو پتھر ہوتا ہے, اتنا موم ہو چکا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدمین, دونوں قدم کے نشانات پتھر کے اندر بھی ہیں. آج وہاں بیت اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے ایک بلوری کانچ میں ایک پتھر کو رکھا گیا ہے, اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات بھی پڑے ہوئے ہیں. اور وہاں علماء نے لکھا ہے جب انسان وہاں جاوے تو یہ آیت پڑھے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حج کا زمانہ ہے, حجاج کرام حج میں جا رہے ہیں. اللہ آگے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہ جانا ہے ان لوگوں کو جن پر حج فرض ہو چکا ہے. حج میں جانے کی ٹکٹ ہو, حج میں آنے کی ٹکٹ ہو, اور سفر کے دوران تمہارے پاس اتنا سارا خرچہ ہو, تم پر حج فرض ہو جاتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جس نے حج کا انکار کیا, ایک تو آدمی نے حج کا ہی انکار کر دیا, وہ تو اسلام سے بھی نکل جاتا ہے. حج کا تو انکار نہیں کیا, لیکن بیٹوں کی شادی کی وجہ سے مکان بنانا ہے, گھر بنانا ہے, اور بیٹے کی شادی کے لیے بہت بڑا انتظام کرنا ہے. اس بنیاد پر حج نے کیا, حج کی فرضیت میں سستی کی. اللہ فرماتے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جاؤ جاؤ, اللہ تم سے بھی نہیں, سارے عالم سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. اور علماء نے حدیث پاک میں لکھا ہے اگر انسان پر حج فرض ہو چکا تھا, کوئی ظاہری رکاوٹ نہیں تھی حج کرنے کی, لیکن پیسوں کی محبت میں یا دندے کی محبت میں یا اولاد کی شادیوں کی بنیاد پر اگر حج کو نہیں کیا اور مر گیا تو فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے گا یا تو نصرانی ہو کے مرے گا. اس سے میرے بھائیو, حج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات ہے, حج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں گیا, میں مکہ المکرمہ میں تھا, میرے دل میں کڑن ہو رہی تھی, کڑن میرے دل میں بے چینی تھی. میں نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ منورہ چلا جاؤں. میں جیسے مدینہ منورہ کے ارادے سے مکہ المکرمہ سے بھی نکلا تو میرے میمونہ ایک کنواں ہے, وہاں میں کھڑا تھا, ایک نوجوان کو دیکھا,
بالکل سکرات کی حالت میں نوجوان، میں نے اس کے کان میں جا کر کہا لا الہ الا اللہ کہو. اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا چچا جان میرا دل اللہ کی محبت میں بھڑک رہا ہے، میرا دل میں اللہ کی محبت کی آگ سلگ رہی ہے، اور اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، کبھی مرتے نہیں ہیں. جو کر کے روح پرواز ہو گئی اور انتقال ہو گیا. وہ اللہ والے فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کو غسل دیا، ان کو کفن دیا، ان کی نمازیں میں نے جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میرے دل میں جو پریشانی اور گھٹن تھی یہ ساری کی ساری پریشانی اور گھٹن میرے دل سے دور ہو گئی. یہ بیت اللہ کا سفر ہے کہ رمضان کے روزے کی بنیاد پر انسان کی زندگی میں تقوی آتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا حجاج کرام جب بھی تم حج میں آؤ توشے کو لے کر آؤ، وتزودوا، توشے کو لے کر آؤ. ہم یہاں سے توشے و سامان کو لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ تقوی کو لے کر آ رہا ہے، گناہوں سے معافی کا اعلان کر کے آ رہا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے آنا ہے، اپنی زندگی کو صاف کر کے آنا ہے، اپنے معاملات کو صاف کر کے آنا ہے. آج تو حاجی حج میں جاتا ہے، بھائی بھی ناراض ہے، بہن بھی ناراض ہے، خاندان بھی ناراض ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. حالانکہ اتنے بڑے خدا کے گھر پر جا رہا ہے، بہن کے حقوق، بہنوں کے ورثہ ادا کرنے کا حق باقی ہے. کتنے لوگ اپنی بہن کے وراثت کا حق ادا نہیں کرتے. ایک ماں باپ کی اولاد ہے، دو لڑکے ایک لڑکی ہیں، تو جتنا لڑکے کو ملے گا ڈبل سنگل اپنی بہن کو دینا ہے. اگر باپ اگر اپنی حیاتی میں تقسیم کرے تو لڑکے اور لڑکی کو سرکا ایک جیسا تقسیم کرے گا، لیکن باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت دینا ہے. اللہ نے قرآن کریم کے 4 پارے کے رکوع میں اللہ نے وراثت کے مضامین بیان کرتے ہیں. کتنی بہنیں گھر پر پریشان ہے، بھائی بلڈنگ بنا رہا ہے اور بھائی اچھی اچھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن بہنوں کو وراثت کے حصے سے محروم کر دیا ہے. اور بہت جگہ تو ماحول نہیں ہے، ماحول ہی نہیں ہے بہن کو وراثت دینا اور بہن کو اپنی ابا کی ملکیت میں سے پیسے دینا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کوئی انسان کل قیامت کی میدان اس حالت میں اللہ کے پاس آیا اپنی بہنوں کی وراثت کا حق ادا نہیں کیا تو جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتا. بھائیو اپنی بہنوں کو عزت دو. نماز پڑھنے والا بھی اور حج کرنے والا بھی اور عمرہ کرنے والا بھی اگر اپنے بہن کی وراثت کو ادا نہیں کیا، بہن کے پیسوں کو ادا نہیں کیا، یہ اسلام کا حکم ہے. جس طرح نماز کا پڑھنا اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، رمضان کا روزہ اللہ کا حکم ہے، اپنی بہنوں کو وراثت دو. باپ کے انتقال کے بعد فوراً مفتیان کرام کے پاس چلے جاؤ، اپنے ابا کی ساری ملکیت مفتیان کرام کے سامنے پیش کرو. اب ہماری اتنی بہنیں ہیں، ہماری اتنی ملکیت ہے، اب مفتیان کرام تم کو مسئلہ بتائیں گے، تمہاری بہن کو اتنا ملے گا. ارے میرے بھائیو، آج تو بہن ہمارے گھر پر بھی آتی ہے تو ہم کو بہن اچھی نہیں لگتی، ہمارے بھانجے ہم کو اچھے نہیں لگتے. عید کے دن بہن کو عید دینا بھی مہنگا پڑ گیا. جس ماں نے تم کو جنا اسی ماں نے اس بیٹی کو بھی جنا. لیکن جب ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے اور باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بہنوں کو بھائی کے گھر پر جانا بہت تکلیف ہوتا ہے. امی چلو ماموں کے گھر پر، بیٹا نہیں جانا، امی چلو ماموں کے گھر پر، لیکن ماموں بلاوے تب بہن جاوے کیونکہ مامی گھر پہ آنے نہیں دیتی ممانی. اسے میرے بھائیو یہ ہمارا معاشرہ ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. یہ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اعمال کے بدلے کی جگہ ہے. ہم حقوق کو ادا کریں، بھائی کے حق کو ادا کرنا ہے، بہن کے حق کو ادا کرنا ہے، بیٹیوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے. حقوق ادا کرنا، نماز تو اللہ کا حق ہے، روزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، لیکن بندوں کے حقوق کو ادا کر کے پھر اللہ کے گھر پر جاؤ. اگر تمہارا قرضہ باقی ہے، اگر تم قرضہ کو دے نہیں سکتے اس سے بات کر لو، بھائی میں حج میں جا رہا ہوں، ابھی میرا خرچہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ واپس آنے کے بعد اس تاریخ پر میں آپ کی رقم کو چکا دوں گا. آپ اپنے معاملات کو صاف کر کے جاوے. کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو دھکا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، آپ کا دہنا کندھا فضل بن عباس نے پکڑا، آپ کا بایاں کندھا حضرت علی نے پکڑا اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کی نماز کے پڑھانے کے بعد آپ منبر پر کھڑے ہو گئے
اور کہے لوگوں اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کو جان، کسی کے مال، کسی کی عزت پر میں نے حملہ کیا ہو، اتنے بڑے نبی جس نبی کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہو، وہ نبی اپنی امت سے معافی مانگ رہا ہے، اے میری امت مجھے معاف کر دو۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ جلال کے عالم میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہارے نبی کو حقوق ادا کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس سے میرے بھائیو ہر ایک اپنے حق کو معاف کرے، ہر ایک اپنے حق کو ادا کرے۔ جان اور مال اور عزت پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحابہ کرام خاموش رہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس 3 درہم مانگتا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے تو نہیں پتا، لیکن آپ بتاؤ آپ مانگتے ہوں گے، کب لیے تھے؟ کب آپ نے میرے پاس لیے تھے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک سائل مانگنے والا آیا تھا اور آپ کے پاس سوال کیا، آپ کے پاس تو کچھ تھا نہیں، تو آپ نے مجھے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو میں نے کہا میرے پاس ہے، تو میں نے 3 درہم عطا کیے تھے۔ آپ نے کہا مجھے واقعہ یاد آ گیا، لیکن آپ کی جیب میں تو کچھ نہیں تھا، آپ کے گھر میں تو بھائیو کھانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ تو آپ اس وقت اپنے کزن فضل بن عباس کو فرمایا فضل کیا تم میرا قرضہ چکاؤ گے؟ یہ فضل کیا تم میرا قرضہ چکاؤ گے؟ اتنے بڑے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فضل بن عباس سے فرمایا اللہ کے نبی میں آپ کے قرضے کو چکا دوں گا۔ اتنے بڑے نبیوں کو دنیا سے جاتے وقت میں حقوق کی ادا کرنے کی فکر ہے، اسے میرے بعد اچانک زندگی کی شان ہو جاتی ہے۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طالت سلامتها، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں۔ انسان کی زندگی کا سورج کب ڈوب جاوے انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اپنے معاملات کو بالکل صاف کر دے، اپنی زندگی کو بالکل صاف ستھری رکھے۔ پروردگار عالم مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ پروردگار عالم ہر ایک اپنے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرماوے۔ الحمدللہ رب العالمین۔